اہل قریش کا ایک مجمع اکٹھا ہے۔ تمام اہل قریش اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کے عظیم نبی کا بلاوا ہے۔ یہ نبوت کا پہلا دن ہے۔ نبی تمام اہل قریش سے سوال کرتے ہیں، کوئی ہے جو اللہ کو ایک مانے اور اس کٹھن سفر میں میرا ساتھ دے؟ ایک جوان بڑی بہادری و ہمت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ میں۔ ایک ایسا جوان جس کی صداقت کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ صدیق لکھا جاتا ہے۔ ایک ایسا جوان جو نبی پاک کی نیند کو خراب نہ کرنے کی غرض سے کئی بار سانپ سے ڈسا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی 573 میں پیدا ہوئے، پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، پیغمبر اسلام کے وزیر، صحابی و خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق کے سفر تھے۔ اہل سنت و جماعت کے یہاں ابو بکر صدیق انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر کے بعد پیغمبر اسلام کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے ابو بکر صدیق کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام نے دیا تھا۔ ابو بکر صدیق عام الفیل کے دور ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام کے ہم رکاب بھی رہے۔ جب پیغمبر محمد مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابو بکر صدیق کو حکم دیا گیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر نے وفات پائی، اور اسی دن ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق نے اسلامی قلمرو میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فروغ ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، اور عمر ابن خطاب ان کے جانشین ہوئے۔